الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام کنز الاحادیث حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف کردہ کتاب، آپ کی روایات اور مرویات کا مجموعہ، اس کا سلسلے وار درس جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ یہ نشست 19ویں باب سے شروع ہو رہی ہے۔ الباب التاسع عشر فی فضیلت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، درود بھیجنے کی فضیلت کے متعلق ہے۔ فضائل درود پاک سے اس نشست کا آغاز ہو رہا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی قضى اللہ له 30 من حوائج الدنیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ اس کے دنیا کے 30 بڑی بڑی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ مکمل فرمائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی کل یوم 3 مرات حبا و شوقا کان حقا علی اللہ ان یغفر له ذنوب ذلک اليوم۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ میری محبت اور میرے اشتیاق میں روزانہ 3 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم یہ واجب کر لیا ہے کہ اللہ اس دن کے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی 100 مرۃ لیلۃ الجمعہ غفر اللہ له ذنوب 10 سنوات ومن صلی علی یوم الجمعۃ 100 مرۃ غفر اللہ له ذنوب 100 سنۃ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کی شب میں مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ 10 سال کے گناہ اس کے معاف فرمائیں گے۔ ومن صلی علی یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھے گا 100 مرتبہ تو اللہ 100 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی مرۃ مخلصا صلی اللہ علیہ 10 مرات۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مجھ پر 1 مرتبہ بھی درود پڑھے گا تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من دعاء الا بینہ وبین السماء حجابا حتی یصلی علی فاذا فعل ذلك خرق ذلك الحجاب ودخل الدعاء وان لم يفعل ذلك رجع الدعاء۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر درود پڑھے گا یعنی دعا سے پہلے تو اس کی دعا مقبول ہوں گی۔ یہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے کوئی دعا مگر اس کے درمیان اور آسمان کے درمیان ایک حجاب، ایک پردہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ دعا کرنے والا مجھ پر درود پڑھے، بس جب وہ درود پڑھتا ہے تو وہ حجاب ہٹا دیا جاتا ہے اور دعا اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوتی ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو دعا واپس آ جائے گی، یعنی دعا کی مقبولیت کا دار و مدار بھی درود پر ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی 1000 صلوات لم تمت حتی یبشر لم یمت حتی یبشر له بالجنہ ومن صلی علی 1000 صلوات لم تمس النار جلدہ ابدا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے
اس کی تکمیل سے پہلے ہی اسے جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ لم تمت حتی یبشر لہ بالجنہ، اور جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو جہنم کی آگ اس کے جسم کو، اس کے چمڑے کو نہیں چھوئے گی، یعنی جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی، درود کا فیضان دے گی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس الی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ وصلاتکم علی تمحی ذنوبکم کما یطفئ الماء النار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا تھا دنیا میں۔ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر یہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایسا ہی مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت لیلۃ المعراج شجرۃ علی جبل کافور اسمها مسبرہ اصلها من فضۃ بیضاء واغصانها من ذهب احمر ولها 70 الف غصن طول كل غصن مسیرۃ الف سنة وعلى كل غصن 70 الف ورق مقدار الدنیا كتب على الورق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فیوضع هذه الشجرة فی کف من صلی علی فی یوم 100 مرۃ او 70 مرۃ ومن صلی علی 70 مرۃ غفر اللہ ذنوب 70 مرۃ 70 سنۃ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے ایک درخت کو کافور کے پہاڑ پر دیکھا، اس درخت کا نام مسبرہ ہے، اس کی جڑ چمکدار چاندی کی ہے، اس کی شاخیں سرخ سونے کی ہیں، اس میں 70,000 ڈالیاں ہیں، ہر ڈالی کی لمبائی 1000 سال کے برابر ہے، ہر ڈالی پر 70,000 پتے ہیں، ان میں سے ہر پتے کی مقدار دنیا کے برابر ہے، اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ درخت اس آدمی کے ہاتھ پر رکھا جائے گا جو مجھ پر دن میں 100 بار یا 70 بار درود پڑتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 70 بار درود پڑتا ہے اللہ اس کے 70 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ الباب العشرون فی فضیلت کلمۃ التمجید والاستغفار، یہ 20واں باب ہے، کلمہ تمجید یعنی اللہ کی پاکی، بزرگی اور اللہ کی تسبیح کا جو کلمہ ہے اس کی فضیلت کے بارے میں، اور استغفار کی یعنی گناہوں کی بخشش طلب کرنے کی جو فضیلت ہے اس کے متعلق ہے یہ باب۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر آسان ہیں جس کی ادائیگی، اور میزان میں وزنی ہیں، وزندار ہیں ترازو میں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے پاس بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ہر عیب نقص سے پاک ہے، وبحمدہ اور اس کے لیے تعریف ہے، وہ ہمیشہ قابل تعریف ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات بہت ہی بلند و بالا ہے، عظمتوں والی، اللہ کی عظمتوں والی ذات پاک ہے، ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے۔ یہ دونوں کلمے اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا قیامت پڑھنے میں، یہ مختصر سے کلمے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کا وزن قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کتنے وزندار ہیں، کہ تمام پڑھ لے یعنی تمام نیکیاں کا جو وزن ہوتا ہے اس سے زیادہ وزن صرف یہ 2 کلموں کا ہوگا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی میزان اعمال کا جو ترازو ہے اس کے ایک پلڑے میں اگر 7 آسمان 7 زمین ڈال دی جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف یہ کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے رکھ دیے جائیں تو اس کا وزن زیادہ ہوگا، کیونکہ اس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کی بات ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ والحمد للہ الی آخر مرۃ کتب اللہ لہ بہا 100 الف حسنۃ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ، یہ پورا جو کلمہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پورا کلمہ 1 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے۔ عرف عام میں اس کو سوم کلمہ کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کی تمجید، پاکی، بزرگی کا ذکر 1 مرتبہ پڑھے گا
تو 1,00,000 نیکیاں اللہ اس کو عطا فرمائے گا، اور 1,00,000 گناہ اللہ اس کے مٹا دے گا، معاف فرمائے گا، اور 1,00,000 درجات کو اللہ بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو کلمہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ والحمد للہ الی آخرہ کفرت عنہ خطایاہ وذنوبہ ولو کان اکثر من زبد البحر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سبحان اللہ والحمد للہ یہ پورا کلمہ پڑھے گا تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، کفارہ کر دے گا، اگرچہ کہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اس سے زیادہ ہو، سمندر کے کف کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس سے زیادہ بھی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ والحمد للہ الی آخرہ لم ینتہی آخرہ حتی ینظر اللہ الیہ بالرحمت ومن نظر اللہ الیہ بالرحمت دخل الجنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے گا تو وہ اس کلمے کے آخر تک نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ کلمے کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ یہ کلمہ ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رحمت فرما دیتا ہے، اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال العبد سبحان اللہ ملأ المیزان والحمد للہ ملأ المیزان ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ملأ السماوات والارض واللہ اکبر لیس دونہا ستر ولا حجاب حتی یخلص الی ربہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، تو میزان بڑھ جاتا ہے، اعمال کا جو میزان ہے۔ اور یہ میزان اعمال کیسا ہے بتا رہے ہیں کہ دنیا کے ترازوؤں کی طرح نہیں ہے، اس کے ایک پلڑے میں 7 آسمان 7 زمین ڈال دیے جائیں تب بھی وہ اس کی گنجائش ختم نہیں ہوگی، اور بھی گنجائش رہیں گی۔ تو اتنا بڑا جو ترازو ہے اس کے لیے کیسے نیکیاں ہونا چاہیے؟ حضور فرما رہے ہیں سبحان اللہ اگر بول دیا کوئی تو اس کا نامہ اعمال نیکیوں کا جو ترازو ہے پورا بڑھ جائے گا اس سے، اور الحمدللہ یہ بھی میزان کو بھر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو کلمات ہیں یہ آسمان و زمین کو بھر دیتے ہیں۔ اور اللہ اکبر کا جو لفظ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے آگے کوئی پردہ، اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ جب یہ کلمہ جاتا ہے تو یہ تمام چیزوں کو ہٹا دیتا ہے، تمام پردے، حجابات، پردے، کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ نہیں بنیں گی۔ کوئی شخص اللہ اکبر کہے گا تو یہ کلمہ ڈائریکٹ ارتھ الہی تک پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی ذات تک یہ کلمہ پہنچ جاتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل داء دواء ودواء الذنوب الاستغفار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بیماری کی دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے، یعنی استغفار پڑھنا یہی اس کی یعنی اس کا توڑ ہے۔ یہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاستغفار یأکل الخطایا کما تأکل النار الحطب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ استغفار مغفرت طلب کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، استغفر اللہ پڑھنا، یہ گناہوں کو ایسا کھا جاتا ہے، مٹا دیتا ہے جیسا کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی استغفار کے آگے کوئی گناہ ٹک نہیں سکتا، جیسا آگ کے آگے کوئی لکڑی ٹک نہیں سکتی، سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ استغفار یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تمہارے تمام گناہ معاف ہوں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعطی الاستغفار لم یحرم مستغفرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو استغفار کی توفیق ملتی ہے وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوگا۔ اللہ جس کو بخشنا چاہتا ہے استغفار کی توفیق بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اذنب واستغفر لم یضرہ الذنوب ولو عاد 70 مرة۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص گناہ کرے اور استغفار کرے یعنی گناہوں کی بخشش طلب کرے تو اس کو گناہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، اگرچہ کہ وہ 70 مرتبہ کرے ایسا، یعنی استغفار کرتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفار کا سردار یعنی سب سے بڑا استغفار یہ ہے، استغفر اللہ الذی، میں بخشش طلب کرتا ہوں
اس اللہ کی بارگاہ میں، اس اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا تاب المؤمن كتب اللہ بكل یوم مر علیہ عبادۃ سنۃ واعطى اللہ عبادۃ سنۃ واعطى اللہ ثواب الشہید ويتوج يوم القيامة بألف تاج ويفتح له في قبره باب إلى الجنة ويقوم يوم القيامة ملك عن يمينه وملك عن شماله وملك عن أمامه وملك عن خلفه يبشرونه بالجنة۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر دن کے بدلے، ہر وہ دن جو اس پر گزرا ہے، ہر دن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن اس سے 1000 تاج پہنایا جائے گا، اس کی قبر سے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، اور قیامت کے دن ایک فرشتہ دائیں جانب اس کے کھڑا ہوگا، اور ایک فرشتہ بائیں جانب، اور ایک فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا، اور ایک فرشتہ اس کے پیچھے ہوگا۔ یہ سب فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی یوم 100 مرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، کیونکہ بے شک میں خود بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، دن میں 100 مرتبہ۔ یہ تعلیم امت کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، لیکن آپ خود بھی توبہ اس لیے فرماتے تھے تاکہ امت کو تلقین ہو، امت کو ایک نصیحت ہو، ایک درس ان کو ملے اس کا۔ اور اسی طرح اللہ کو توبہ کرنا بہت زیادہ پسند ہے، انبیاء کرام بھی توبہ کیا کرتے تھے، کیونکہ توبہ کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ توبہ میں بندے کی عاجزی انکساری ہے، اور اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم توبوا الی اللہ ولا تأسوا فإن اليأس عنہ کفر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، گناہوں کی معافی مانگو، اور تم مایوس مت ہو، کیونکہ مایوس ہونا یہ کفر ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ شخص گناہوں سے پاک ہوتا ہے جو گناہ نہیں کیا، یعنی اس شخص کی طرح ہو جائے گا جس کا کوئی گناہ ہی نہیں، یعنی ہر گناہ کو توبہ مٹا دیتی ہے۔ بندہ توبہ جب کرتا ہے تو توبہ کرنے تک جتنے گناہ کیا، چاہے وہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی وجہ سے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الندامۃ التوبہ، یعنی توبہ نام ہے ندامت کا، یعنی دل میں اپنے گناہوں پر وہ شرمندہ اگر ہو جائے تو یہی توبہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفارۃ الذنب ندامہ، گناہوں کا کفارہ ندامت ہے، پشیمانی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب اذا لم یستبن علیہ اثر التوبہ فلیس بتائب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا جب اس پر توبہ کے اثر ظاہر نہ ہو، توبہ کے اثرات ظاہر نہ ہو، تو گویا کہ وہ حقیقت میں توبہ ہی نہیں کیا، یعنی توبہ کا مطلب یہ کہ دوبارہ وہ گناہ نہ کرے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ توبۃ العبد حتى يرضي خصمہ فإذا ارضى خصمہ رضی اللہ عنہ ويقبل التوبہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہ اپنے ناراض شخص کو، اپنے مخالف کو خوش کر لے، بس جب وہ اپنے مخالف اور دشمن کو خوش کرے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ یعنی حقوق العباد میں اگر وہ کچھ ہوتا ہی کیا، کسی کو برا بھلا بولا، کسی پر ظلم کیا، تو وہ پہلے اس سے معافی مانگے، تو اس کے بعد اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ الباب الحادی والعشرون فی فضیلت السواک، 21واں باب مسواک کی فضیلت کے بارے میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسوک فإن السواک مطیبۃ للفم ومرضات للرب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسواک کیا کرو، کیونکہ وہ منہ کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور خدا کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالسواک فإن فیہ 10 خصال یطہر الفم ویرضی الرب ویسخط الشیطان ویحبہ الحفظۃ ویشد السن ویقطع البلغم ویطیب النکبۃ ویطفئ المرۃ ویجلی البصرۃ ویذہب الحفرۃ۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسواک کیا کرو، مسواک کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس میں 10 خوبیاں ہیں، 10 فائدے ہیں۔ اس کی وجہ سے منہ صاف ہوتا ہے، رب راضی ہوتا ہے، شیطان بھاگتا ہے، شیطان ناراض ہو جاتا ہے، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، دانت کو یہ مسواک کرنا مضبوط کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، دانت کی بیماری کو درست کر دیتا ہے، صحیح کر دیتا ہے، منہ کی کڑواہٹ کو دور کرتا ہے، نگاہ کو تیز کرتا ہے، اور دانتوں کی جو سان ہوتی ہے اس کو یہ مسواک بھر دیتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ من سنن المرسلین الحلم والحیاء والحجامۃ والسواک والتعطیر وکثرۃ الازواج۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں۔ حلم یعنی صبر کرنا، بردباری، والحیاء حیا یعنی بری چیزوں سے، بری باتوں سے بچنا، والحجامہ اور حجامہ کرانا یعنی پشنا لگوانا، والسواک اور مسواک کرنا، اور عطر لگانا، اور کثرت ازواج زیادہ شادیاں کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتان بالسواک افضل من 70 رکعتا بغیر سواک۔ مسواک کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا یہ 70 رکعت بغیر مسواک کے پڑھنے سے افضل ہے۔ بغیر مسواک کیے بغیر کوئی شخص وضو بنایا اور 70 رکعت پڑھا، اس سے افضل وہ شخص ہوگا جو 2 رکعت پڑھا لیکن وضو کرنے سے پہلے مسواک کیا تھا، نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کیا تھا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ بالتخلیل والسواک افضل من 70 صلاۃ من غیر التخلیل والسواک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسواک والی نماز یہ غیر مسواک، بغیر مسواک والی نماز یہ 70 نمازوں سے افضل ہے۔ مسواک والی نماز بغیر مسواک کے 70 نمازوں سے افضل ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیبوا وجوہکم بالسواک فإن من استاک بخشبۃ مرۃ بناہ اللہ تعالی لہ بکل سن قصرا فی الجنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے چہروں کو، اپنے منہوں کو پاکیزہ بناؤ، خوشبودار بناؤ مسواک کے ذریعے، کیونکہ جو کوئی ایک مرتبہ لکڑی سے مسواک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دانت کے بدلے میں جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنا دے گا، اس کو عطا فرمائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر السواک من العراق۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی مسواک، سب سے بہترین مسواک عراق درخت کی ہے۔ عراق ایک درخت کا نام ہے۔ الباب الثانی والعشرون فی فضیلت القرآن۔ 22واں باب قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فی الدنیا صاحبکم وفی القبور مونسکم وعلی الصراط قائدکم فعند اللہ شفیعکم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن دنیا میں تمہارا ساتھی ہے اور قبر میں تمہارا مونس ہے، یعنی قرآن کی وجہ سے تم کو انست یعنی سکون ملے گا قبر میں، اور پل صراط پر یہ تمہاری رہنمائی کرنے والا ہے، اور اللہ کے پاس یہ تمہاری شفاعت کرنے والا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل القرآن ہم اہل اللہ خاصۃ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل قرآن ہی، قرآن پڑھنے والے ہی، قرآن کے حفاظ، قرآن کا علم رکھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہی خاص طور پر اللہ والے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاری القرآن غنی ولا فقر بعدہ ولا غنی دونہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنے والا غنی ہے، مالدار ہے، اور اس کے بعد کوئی فقر نہیں ہے۔ قرآن مل گیا تو اب کوئی تنگ دستی نہیں آئے گی، اور اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے۔ قرآن کا علم رکھنے والا سب سے بڑا مالدار ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن باصواتکم بالقراءۃ۔ تم قرآن کو آراستہ کرو، اچھا عمدہ بنا کر پڑھو اس کو اپنی آوازوں کے ذریعے قرات میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قراءۃ القرآن بالالحان حرام واستماعها معصیہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کو لحن جلی کے ساتھ پڑھنا حرام ہے اور اس کا سننا گناہ، یعنی لحن سے مراد اس انداز میں پڑھ رہے ہیں کہ معنی بدل جا رہے ہیں، تجوید کے قواعد کے خلاف پڑھ رہے ہیں، تجوید کے قواعد کو ملحوظ رکھے بغیر اس انداز میں پڑھ رہے ہیں، راگ کھینچ کر کے اس کے معنی ہی بدل رہے ہیں، تو لہذا ایسا پڑھنا غلط ہے۔ تجویدی قواعد کو ملحوظ رکھے پڑھنا ضروری ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن معکوسا القی فی النار معکوسا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن کو الٹا پڑھے گا وہ جہنم میں الٹا ڈالا جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا راحة للمؤمنین فی الدنیا الا بثلاثة اشیاء۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے دنیا میں کوئی آرام نہیں مگر تین چیزوں کی وجہ سے ان کو آرام ملے گا۔ فرماتے ہیں اولہ تلاوت القرآن، سب سے پہلی چیز قرآن کی تلاوت۔ ایمان والے اگر آرام چاہتے ہیں تو ان کو آرام قرآن کی تلاوت میں ملے گا۔ وذکر الرحمن، والثانی ذکر الرحمن، رحمان کا ذکر، ذکر الہی میں سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ والثالث لقاء الاخوان، تیسری چیز مسلم بھائیوں سے ملاقات کرنے میں ان کو سکون ملے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء قلب وقلب القرآن سورۃ یاسین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ جَمَالٌ، ہر چیز کا ایک جمال ہوتا ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ وَجَمَالُ القرآن سورۃ الرحمن، قرآن کا جمال سورہ رحمان میں ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک نور ہے۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ نور، وَنُورُ القرآن سورۃ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور قرآن کا نور سورہ اخلاص سے بنا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء الا الموت۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے، ہر بیماری سے شفا ملے گی اس کے ذریعے، الا الموت، سوائے موت کے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ آیۃ الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت ولا یواظب علیہا الا صدیق او عابد ومن قرأها اذا اخذ مضجعہ امنہ اللہ تعالی علی نفسہ وعلی جاری جارہ والبنیان حولہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا ایک مرتبہ تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکتی کوئی چیز سوائے موت کے۔ یعنی موت کا واقع ہونا، بس اس کا انتظار ہے، موت واقع ہوتے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اور اس کی پابندی نہیں کرے گا مگر وہی شخص جو صدیق ہوگا، جو پابندی سے آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مقام صدیقیت پر فائز کرے، یا عابد، عبادت گزار۔ ومن قرأ، جو شخص اس کو پڑھے گا آرام کرنے کے وقت تو اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا کرے گا، اس کے نفس پر اللہ اس کے جان و مال کی حفاظت فرمائے گا، اس کے پڑوسی کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا، اس کے پڑوسی کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا، اور اس کے اطراف و اکناف کی جو قریبی جو عمارت ہیں اس کو بلاؤں سے محفوظ۔ آیت الکرسی کا فیضان کہاں کہاں تک ہے دیکھیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ انا انزلناہ علی اثر الوضوء کتب اللہ له عبادۃ 40 سنۃ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کے فوری بعد، وضو بنانے کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پورا سورہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فی لیلۃ لم یبق شر الا قال اللہم اعذہ منی۔ معوذتین کی اہم ترین فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی شب میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو سورے پڑھتا ہے تو کوئی شر باقی نہیں رہتا، مگر وہ اللہ سے یہ کہتا ہے وہ شر کہ اللہ اس کو مجھ سے پناہ میں رکھ۔ یعنی ہر شیطان، ہر بلا یہ کہے گی کہ مولا اس کے پڑھنے والے کو تو مجھ سے محفوظ رکھ۔ اللہ اکبر۔ یعنی ان دو سوروں کا جو معاملہ ہے، اس کی جو برکت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، خصوصاً رات میں آرام کرنے سے پہلے ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ سوروں کی تلاوت کرے۔ الباب الثالث والعشرون فی التسمیۃ و کتابتها، 23واں باب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں اور اس کو لکھنے کے طریقے کے بارے میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی زین السماء بالکواکب وزین الملائکۃ بجبریل علیہ السلام وزین الجنۃ بحور وقصور وزین الانبیاء بمحمد علیہ السلام وزین اللیالی بلیلۃ القدر وزین الشہور بشہر رمضان وزین المساجد بالکعبۃ وزین الکتب بالقرآن وزین القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں کو زینت بخشا، خوبصورتی عطا کیا ستاروں سے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ مزین کیا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور جنت کو سجایا اللہ تعالیٰ حور اور قصور کے ذریعے، حوروں سے اور محلات سے وہ آراستہ کیا، عمدہ بنایا۔ وزین الانبیاء، انبیاء کو اللہ تعالیٰ
خوبصورتی اور عطا کیا بمحمد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی انبیاء کی زینت، زینت الانبیاء محمد عربی ہے۔ اور راتوں کو اللہ تعالیٰ زینت عطا کیا شب قدر سے، اور مہینوں کو اللہ تعالیٰ زینت عطا کیا ماہ رمضان سے، اور مسجدوں کو زینت عطا کیا کعبے سے، کتابوں کو زینت عطا کیا قرآن سے، اور قرآن کو زینت عطا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ قرآن کی زینت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم الا یذوب الشیطان کما یذوب الرصاص فی النار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی بندہ جو یہ کہتا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر شیطان اس سے پگھل جاتا ہے جیسا کہ سیس آگ میں پگھل جاتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم الا امر اللہ تعالی کرامن کاتبین ان یکتب فی دیوانہ 400,000 حسنۃ ویمحی عنہ 400,000 سیئۃ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کے دیوان میں، اس کے نامہ اعمال میں 40 یعنی 4 لاکھ نیکیاں لکھ دیں۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 4 لاکھ نیکیاں لکھنے کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو، اور 4 لاکھ گناہ معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم مرۃ لم یبق من ذنوبہ ذرۃ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ بھی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے گناہوں میں کوئی ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا، تمام گناہوں کو مٹانے والا اس میں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب اللہ اسمہ فی الابرار وبریء من الکفر والنفاق۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام نیک بندوں میں لکھ دیتا ہے اور اسے کفر و نفاق سے بری کر دیتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كتب التسمیۃ غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گزرے ہوئے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتبوا هذا العلم فإن اللہ تعالیٰ خلق الملائکۃ فی السماء السابعۃ یستغفرون للعلماء والمتعلمین وأعطاکم اللہ بکل حرف ثواب نبی من الانبیاء۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس علم کو لکھ لیا کرو، محفوظ کر لو اس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان میں کچھ فرشتوں کو پیدا کیا ہے جو علماء اور علم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ان کا کام، ان کا وظیفہ یہی ہے کہ علماء کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور اللہ تمہیں ہر حرف کے بدلے نبی جیسا ثواب عطا فرمائے۔ ایک ایک حرف علم کا لکھیں گے یا اس کو محفوظ کریں گے جدید ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے، چینلز کے ذریعے جو علم دین کو پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو انبیاء کے ثواب کی طرح عطا فرمائے، فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كتب حرفا لأخیہ المسلم فكأنما تصدق بدینار وأعتق رقبة في سبیل اللہ ومن أعتق رقبة في سبیل اللہ أعتقه اللہ تعالی من النار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایک حرف لکھے گا علم کا تو گویا کہ وہ 1 دینار صدقہ کیا اور ایک غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، اور جو اللہ کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ الباب الرابع والعشرون فی فضیلت الاعمال۔ 24واں باب اعمال کی فضیلت کے بارے میں، نیک عمل کی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات الانسان بالروح وحیات الروح بالعقل وحیات العقل بالحیاء وحیات الحیاء بالعلم وحیات العلم بالعمل۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان کی زندگی روح کی وجہ سے، اور روح کی زندگی عقل کی وجہ سے، اور عقل کی زندگی حیا کی وجہ سے، اور حیا کی زندگی علم کی وجہ سے، اور علم کی زندگی عمل کی وجہ سے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ علم و عمل کی زیادہ فضیلت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا،
نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اعمال کو بہتر بناؤ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ قولا بلا عمل ولا عملا بلا نیہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی قول، کوئی بات بغیر عمل کے قبول نہیں فرمائے گا، اور کوئی عمل بغیر نیت کے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اخلاص پر ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم شجرۃ والعمل فاکہۃ والاعمال بالنیات۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علم ایک درخت ہے اور عمل اس کا پھل ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں کی وجہ سے۔ الباب الخامس والعشرون فی فضیلت السخاوہ۔ تو اس گزرے ہوئے باب، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علم بھی حاصل کریں، عمل بھی کریں، اور اخلاص کے ساتھ کریں۔ علم بھی اخلاص کے ساتھ حاصل کریں، عمل بھی اخلاص کے ساتھ کریں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ 25واں باب سخاوت کی فضیلت کے بارے میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السخاوۃ من الایمان والایمان من الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ سخاوت ایمان کا حصہ ہے۔ جو آدمی سخی ہوگا وہ ایماندار ہوگا، جو ایماندار ہوگا وہ سخی ہوگا، اور ایمان جنت سے، یعنی ایمان جنت تک پہنچائے گا، یعنی سخاوت بھی جنت تک پہنچائے گی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی ینظر الی السخی فی کل یوم ولیلۃ 70 مرہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ، دن اور رات میں اللہ تعالیٰ روزانہ 70 مرتبہ سخی کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی نظر رحمت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ الایمان وخصہ بالسخاوہ والحیاء وخلق الکفر وخصہ بالجفاء وبالبخل۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان کو پیدا کیا اور اس کو سخاوت اور حیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص کر دیا، یعنی ایمان ہوگا تو سخاوت بھی برابر ہوگی، ایمان اگر ہوگا تو حیا بھی ہوگی۔ اور اللہ نے کفر کو پیدا کیا، اسے ظلم اور بخالت کے ساتھ مخصوص کر دیا، یعنی جو کافر ہوگا، جس کے اندر کفر ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، وہ ظالم بھی ہوگا اور بدبخت بھی ہوگا، بخیل بھی ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السخاوۃ شجرۃ فی الجنہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سخاوت ایک درخت ہے جنت میں۔ فمن کان سخیا اخذ بغصن منہا۔ جو دنیا میں سخی ہوگا گویا کہ اس کی ایک ٹہنی لے لیا، جو جتنا زیادہ سخی ہوگا جنت کے اس درخت کے پھلوں کو اتنا زیادہ لے لیا۔ ولم یترکہ، اور وہ ٹہنی اس کو نہیں چھوڑیں گی یہاں تک کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی۔ والشح شجرۃ فی النار، اور بخالت بھی ایک درخت ہے آگ میں، جہنم میں۔ جو بخیل ہوگا گویا کہ اس کا ایک حصہ لے لیا، ایک ٹہنی لے لیا، بس وہ بخالت اس کو نہیں چھوڑے گی، وہ ٹہنی، یہاں تک کہ وہ جنت میں، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ وقریب من الرسول وقریب من الجنہ وبعید من النار والبخیل بعید من اللہ وبعید من الرسول وبعید من الجنہ وقریب من النار۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سخی اللہ کے قریب ہے، رسول کے قریب ہے، اور جنت کے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ بخیل اللہ سے بھی دور ہے، رسول سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السخی فی جوار اللہ وانا رفیقہ والبخیل فی النار ورفیقہ ابلیس۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سخی اللہ کے قرب میں ہوگا، اللہ کی جوار میں ہوگا، اللہ کے پڑوس میں ہوگا، اور میں اس کا ساتھی ہوں گا۔ اور بخیل جہنم میں ہوگا، اور جہنم میں اس کا دوست ابلیس ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرا عن اللہ تعالی انی ارفع من السخی عذاب القبر وشدت القیامہ وهو یصبح ویمسی مغفورا له من الذنوب وابعثه الى الجنۃ مع اول زمرۃ الانبیاء۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دیتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں سخی سے قبر کے عذاب کو اٹھا دوں گا، قیامت کی سختی کو اٹھا دوں گا، اور وہ صبح شام اس حال میں کرے گا کہ وہ مغفور ہوگا، یعنی اس کی مغفرت کر دی گئی ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور میں اس کو جنت کی طرف اٹھاؤں گا قیامت کے دن انبیاء کی پہلی جماعت کے ساتھ۔ اسقیاء ہوں گے، انبیاء کے ساتھ جنت میں کون داخل ہوں گے؟ جن کی طبیعت میں، جن کے مزاج میں، جن کے نیچر میں، جن کی طبیعتوں میں سخاوت ہوں گی۔ تو سخاوت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی صفت ہے سخاوت، رسول کی صفت ہے، اولیاء اور صدیقین کی صفت ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس لا يدخلون الجنۃ بکثرۃ الصلاۃ ولا بکثرۃ العلم
ولیکن یدخلون الجنۃ باربعۃ اشیاء اولها سخاوۃ الیدین والثانی صلاح القلب والثالث بامر اللہ والرابع باتباع الرسول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ جنت میں کثرت صلاۃ، نمازوں کی کثرت کی وجہ سے داخل نہیں ہوں گے، روزوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، علم کی کثرت سے نہیں، لیکن لوگ جنت میں داخل ہوں گے 4 چیزوں کی وجہ سے۔ سب سے پہلی چیز سخاوت ہے، سخاوت کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں۔ دوسری چیز ہے دل کی پاکیزگی، دل میں کسی کے تعلق سے برائی نہ ہو۔ اور تیسری چیز ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ چوتھی چیز ہے نبی کی اتباع کی وجہ سے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأہل النار 3 علامات اولها بخل والثانی کذب والثالث کبر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کی 3 علامتیں ہیں فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی علامت ان کے اندر بخالت ہوتی ہے، دوسری علامت ہے کذب، جھوٹ بولنا، یہ ان کی علامت، تیسری جو علامت ہے وہ ہے تکبر ہونا۔ یہ 3 علامتیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ جہنمی ہے فرما۔ الباب السادس والعشرون فی الدنیا، الباب السادس والعشرون 26واں باب دنیا کے بارے میں، دنیا کی مذمت کے بارے میں۔ قال النبی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں طالب الدنیا فقیر، دنیا کا طلب کرنے والا فقیر اور غریب ہے، وہ طالب العقبہ، آخرت کو طلب کرنے والا اجیر ہے، یعنی اجر پائے گا، ثواب پائے گا۔ وہ طالب المولا، اور مولا کا جو طالب ہے، خدا کو طلب کرنے والا، حقیقت میں امیر یہی ہے۔ دنیا میں ہم جو امیر سمجھتے ہیں وہ امیر نہیں ہے، حقیقت میں امیر وہ ہے جو اللہ کو طلب کرے، جو اللہ کی رضا کو طلب کرے، جو اللہ کی خوشنودی کو طلب کرے، جو اللہ کی رضامندی کو طلب کرے، جو اللہ کی ذات کو طلب کرے، جس کا مقصود اللہ کی ذات ہو، وہ امیر ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن والقبر حصنہ والجنت مأواہ والدنیا جنت الکافر والقبر سجنہ والنار مأواہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، والقبر، اور قبر اس کا قلعہ ہے۔ مومن قبر میں گیا تو مضبوط ہو گیا سمجھ، اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ والدنیا، دنیا جنت ہے کافر کے لیے، اور قبر اس کے لیے قید خانہ ہے، اس کے لیے کافر کے لیے، اور جہنم کافر کا ٹھکانہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطیٰ فی الدنیا لمن یحب ولا یعطیٰ من الآخرۃ الا من یحب۔ اللہ تعالیٰ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس شخص کو عطا کرتا ہے جو دنیا پسند کرتا ہے، جو دنیا چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا دے دیتا ہے، اور آخرت اللہ تعالیٰ اسی کو عطا کرتا ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من طلب الدنیا فلا خلاق له فی الآخرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا طلب کرے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا قنطرۃ فعبروها ولا تعمروها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا ایک پل ہے، فعبروها، بس تم اس سے گزر جاؤ۔ برج پہ جا کے کوئی رہتا نہیں، قیام نہیں کرتا، وہاں پہ اپنا گھر نہیں بناتا، گزرتا ہے۔ تو راستے کو ہم اپنا مقصد اور منزل بنا لی، یہاں سے گزرنا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، اس کی تعمیر نہ کرو فرما رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا زور لا يحصل الا بالزور۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا جھوٹ کی آماج گاہ ہے، جھوٹ کا مقام ہے، دنیا حاصل نہیں ہوگی مگر جھوٹ سے۔ جو دنیا حاصل کرے گا وہ جھوٹ میں مبتلا ہو جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جیفہ وطلابها کلاب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار کتا ہے۔ دنیا کی مذمت۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا حوض والناس فیہا حوت والمرض فیہا شبکۃ وعزرائیل فیہا صیاد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا ایک حوض ہے، لوگ اس میں مچھلی کی طرح ہیں، مچھلیوں کی طرح ہیں، بیماری جال ہے ورنہ، اور اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، یہ جو ہے مثل شکاری ہے، شکاری کی طرح بیماری آ گئی گویا کہ جال میں پھنس گیا، اور اسرائیل علیہ السلام آ کے اس کو شکار کر رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجدت خیر الدنیا والآخرہ مع قلت المال والخلق وشرهما مع الخلط وکثرت المال۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو مال کی قلت اور لوگوں سے کم ملاقات کرنے میں پایا ہے۔
دنیا آخرت کی اگر کوئی بھلائی چاہتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ مال کم رکھے اور لوگوں سے کم ملے، اور ان دونوں کی برائی، دنیا اور آخرت کی جو برائی ہے، میں نے کثرت اختلاط، لوگوں سے زیادہ مل رہے ہیں، میل جول زیادہ رکھیں، مال کی کثرت میں نے پایا ہے، یعنی جو دنیا کے شر سے بچنا چاہتا ہے، خیر اگر چاہے تو لوگوں سے کم ملاقات کرے اور مال کم طلب کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کا مثل دار لہا بابان دخلت من اولیہا و خرجت من آخریہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی حقیقت اور بے ثباتی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا اس گھر کی طرح ہے جس کے دو دروازے ہیں، پہلے دروازے سے تم داخل ہوئے، دوسرے سے نکل گئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الدنیا والآخرہ کمثل حرتین اذا ارضیت احدیہما اسقطت الاخری۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی مثال دو سوتن کی طرح ہے، سوگن کی طرح ہے۔ جب تم ایک کو راضی کرو گے، خوش کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی۔ تو اگر تم دنیا کو منانا چاہو گے، بنانا چاہو گے تو آخرت روٹ جائے گی، آخرت کو بناؤ گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، تو آخرت کو ترجیح دو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلھا سبعۃ ایام من ایام الآخرہ۔ دنیا کی حقیقت کو آپ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا کی پوری مدت آخرت کے دنوں میں صرف 7 دن کے برابر ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح والدنیا اکبرهم فلیس من اللہ شیء۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے نزدیک دنیا کی اہمیت زیادہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شر الناس عند اللہ یوم القیامۃ عبد اذهب آخرتہ بالدنیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین شخص وہ ہوگا، وہ بندہ ہوگا جو دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لی۔ الباب السابع والعشرون فی الصدق والکذب۔ 27واں باب سچائی کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں، جھوٹ کی مذمت کے بارے میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ وإیاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے اوپر لازم کر لو سچ بولنے کو، کیونکہ سچ بولنا، سچائی تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گی اور نیکی تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی، اور تم جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ بولنا تمہیں لے جائے گا گناہ کی طرف، اور گناہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل یصدق حتی یکتب صدیقا وانہ یکذب حتی یکتب کذابا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور آدمی کبھی جھوٹ کہتا ہے یہاں تک کہ اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے اللہ کے پاس، جھوٹا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا الکذب، تم جھوٹ سے بچو، فإنہ باب من ابواب النفاق، کیونکہ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جھوٹ۔ وعلیکم بالصدق، اور تم سچائی کو لازم کر لو، فإنہ باب من ابواب الایمان، کیونکہ سچ بولنا ایمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لا ينظر یوم القیامۃ الی الکذاب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جھوٹوں کی طرف نہیں دیکھے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح ابن آدم تضرعت اعضاؤه الى اللسان فتقول للسان اتق اللہ فینا فإنك ان استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ قال النبی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو اس کے اعضاء زبان سے گریہ وزاری کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں تو اللہ سے ڈر، کیونکہ اگر تو صحیح رہے گا تو ہم صحیح رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھا ہو جائے گا تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، کیونکہ زبان کی خطاؤں کی وجہ سے اعضاء کو سزا ملتی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ من کن فیہ فہو منافق من حدث فکذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کسی کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی وہ منافق ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں پہلی چیز، جو شخص جب بھی بات کرے جھوٹ کہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرنا، یہ بھی منافقین کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یبعث الشاہد الزور یوم القیامہ مؤلف لسانہ فی النار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینے والا قیامت کے اس حال میں اٹھایا جائے گا
کہ آگ اس کی زبان سے لپٹی ہوئی ہوں گی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یشہد بالزور الا منافق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی منافق ہی دیتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قطع حق امرئ مسلم بیمینہ حرم اللہ علیہ الجنہ وجب له النار۔ قالوا یا رسول اللہ وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قصبا من اراک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کا حق اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے ختم کرتا ہے، حق کو دباتا ہے، حق کو ضائع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگرچہ کہ وہ معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، حضور نے فرمایا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر وہ پیلو کے درخت کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، ایک درخت کا چھوٹا سا ٹکڑا، اتنی مقدار میں بھی اگر کوئی جھوٹی قسم کھا کے مسلمان کا حق اگر مار رہا ہے تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ الباب الثامن والعشرون فی حسن الخلق، 28واں باب حسن اخلاق کے بارے میں، اچھے اخلاق کی فضیلت کے بارے میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول ما یوضع فی المیزان الخلق الحسن، قیامت کے دن میزان میں، ترازو میں سب سے پہلا عمل جو ڈالا جائے گا، رکھا جائے گا، وہ اچھے اخلاق ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق الحسن زمام من رحمت اللہ فی انف صاحبہ وزمام بید ملک یجرہ الی الخیر والخیر یجرہ الی الجنہ والخلق السیء زمام من عذاب اللہ فی انف صاحبہ وزمام فی ید الشیطان یجرہ الی الشر والشر یجرہ الی النار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق اللہ کی رحمت کی ایک لگام ہے، صاحب اخلاق کی ناک میں جس کی ایک ڈور فرشتے کے ہاتھ میں، جس سے وہ کھینچتا ہے بھلائی کی طرف، اور بھلائی اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ بد اخلاقی، برے اخلاق اللہ کے عذاب کی لگام ہے، نیکی بد اخلاق کی ناک میں، اور اس کا ایک سرا شیطان کے ہاتھ میں، جس کو وہ برائی کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے اور برائی اسے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی برے اخلاق والا جہنم میں جائے گا، اچھے اخلاق والا جنت میں جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو چیزیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ بخالت اور بد اخلاقی ایک ساتھ، یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ دوسرے برائیاں ہو سکتے ہیں لیکن یہ چیز جمع نہیں ہو سکتی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خلق اللہ تعالیٰ فی الانسان احسن من اللسان بہ یدخل الجنہ وبہ یدخل النار فاجتنبوہ فإنہا کلب عقور۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر زبان سے اچھی کوئی چیز پیدا نہیں فرمایا، اسی کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایمان کا تعلق زبان سے، کفر کا تعلق زبان سے، جنت کا تعلق زبان سے، جہنم کا تعلق زبان سے۔ یعنی اچھے الفاظ ادا کرا زبان سے تو جنت میں داخل ہوگا، اللہ کو ایک مان لیا، کلمہ ادا کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوں، اور اللہ کا انکار کر دیا زبان سے تو اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں۔ اور اسی سے وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے، تو اس سے تم اپنے آپ کو بچائے رکھو، کیونکہ وہ کاٹ کھانے والا کتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ زبان خطرناک چیزیں ہیں، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اچھے اخلاق والا ہو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مہربانی، نرمی کرنے والا ہو۔ ایمان کے کمال کو آپ حسن اخلاق سے جوڑ دیں۔ عبادت کی کثرت مومن کے کامل ہونے کو نہیں بتاتے، اس کے اچھے اخلاق بتاتے ہیں۔ کوئی شخص اچھا ہے یا برا ہے جانچنا ہے تو اس کے اخلاق کو دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو، اس کی زبان کو دیکھو، اس کی نماز روزے کو مت دیکھو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان موجب المغفرۃ بدل السلام و حسن الکلام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام کرنا اور اچھی بات کرنا مغفرت کا سبب ہے۔ کوئی خرچ نہیں کیے، کوئی کھلائے پلائے نہیں، خالی اچھی بات کرے تو اللہ اس پر بھی مغفرت فرما دے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت المرء حسن الخلق۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق آدمی کی سعادت مندی میں سے ہو۔ خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے جانچنا ہے، اس کی نمازوں کو روزے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں یہ دیکھ لو۔ اخلاق اچھے ہیں تو مطلب یہ کہ اللہ کا ایک خوش نصیب بندہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احسن
الخلقی حسن الخلقی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل لیدرک بحسن الخلق درجۃ الصائم القائم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدمی کبھی اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے رات تمام جاگ کر عبادت کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے مقام اور مرتبے کو بھی پا لیتا ہے۔ انہوں نے اتنی عبادت نہیں کیا، خالی فرائض ادا کر رہا ہے، اور یہ شخص وہ ہے جو دن رات نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں جو کم عبادت کرنے والا، لیکن درجہ عابد سے بڑھ کر ملے گا اس کو حسن اخلاق کی وجہ سے۔ الباب التاسع والعشرون فی فضیلت المدارات وقضاء الحوائج، 29واں باب خاطر و مدارات، لوگوں کا لحاظ رکھنا، لوگوں کا خیال رکھنا اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی فضیلت کے بارے میں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأس العقل بعد الایمان مدارات الناس، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد اصل دانائی، عقل مندی، حکمت اور ہوشیاری کیا ہے؟ لوگوں کی خاطر و مدارات کرنا، لوگوں کے جذبات کا، ان کے خیالات کا، ان کے احساسات کا، ان کے تکالیف کا خیال رکھنا، ان کی دل جوئی کرنا، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ مدارات نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدارات الناس صدقۃ، لوگوں کے ساتھ مدارات کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا صدقہ ہے، فرما رہے ہیں من سر اخاہ المسلم بما یرضیہ ارضاہ اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ، جو اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرے گا اس چیز کے ذریعے جو وہ چاہ رہا ہے، ایک مرتبہ بھی خوش کر دے تو اللہ تعالیٰ، حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو خوش کر دے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قضى لأخیہ المسلم حاجة قضى اللہ له 100 حاجہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی ایک ضرورت، حاجت کو پورا کرے تو اللہ اس کے 100 حاجتوں کو پورا کرے۔ یہ معاشرتی پہلو ہے، لوگ صرف سجدہ کرنے کو عبادت سمجھ رہے ہیں، اسلام صرف سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، مخلوق کے لیے کچھ کام آنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضور فرماتے ایک ضرورت کو اگر تم پورا کرو گے اللہ تمہارے 100 ضروریات کو پورا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم من رفق بامتی فرفق لہ ومن شق علیہم فشق علیہم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ جو میری امت کے ساتھ نرمی کرے تو اس کے ساتھ نرمی فرما، جو میری امت پر سختی کرے تو اس پر سخت بن جا۔ اللہ اکبر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العتق ولا یعطی علی سواہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی نرم اخلاق والا ہے اور اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ ایسی عطائیں کرتا ہے جیسی نہ یعنی سختی کرنے والوں پر، آزاد کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ اتنی نرمی نہیں فرماتا، اور دوسرے عمل یعنی کسی عمل پر اللہ تعالیٰ اتنا نہیں نوازتا جتنا نرمی پہ نوازتا ہے۔ جو شخص نرمی کرے گا مخلوق کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ بھی جو نرمی کرے گا اللہ اس پر عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ دروازے کھول دیتا ہے جو کسی اور عبادت پہ نہیں کھولتا اللہ، نہ حج پہ کھولتا ہے، نہ روزے پہ، نہ زکوٰۃ پہ، نہ قربانی پہ، نہ نمازوں پر۔ نرمی ایک ایسا عمل ہے آج اس کی ضرورت ہے، اسلام نرمی کا نام ہے، نرمی کی تعلیم دیتا ہے اسلام۔ اللہ اکبر۔ الباب الثلاثون فی فضیلت الصدقہ، یہ آخری باب ہے، 30واں باب صدقے کی فضیلت پہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ شیء عجیب تزید حسناتکم وتکفر سیئاتکم وترفع عنکم البلاء فی الدنیا وتشفع لکم فی الآخرہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صدقہ ایک عجیب و غریب چیز ہے جو تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، صدقہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ کرنا دنیا کی مصیبت کو تم سے دور کر دیتا ہے، صدقہ کرنا، اور آخرت میں تمہارے لیے سفارش کرے گا صدقہ کرنے کا عمل۔ اللہ اکبر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم صدقہ کرو، ولو بشق تمر، اگرچہ کہ آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو، تمہارے جیب میں اگر کچھ نہیں ہے صرف آدھا کھجور ہے تو وہ بھی صدقہ کرو، معمولی مت سمجھو،
فَإِن لَّمْ تَجِدُوهُ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، حضور فرماتے ہیں اگر وہ آدھا کھجور بھی تم کو میسر نہ ہو، دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو، تو تم کم از کم اچھی بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ السر تطفئ غضب الرحمن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا، لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر صدقہ کرنا، یہ رحمان کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ رحمان اگر ناراض ہے، اس کو تم راضی کرنا چاہتے ہو تو چھپ کر صدقہ خیرات کرو۔ اللہ اکبر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العامل علی الصدقۃ بالحق کالغازی فی سبیل اللہ حتی یرجع الی بیتہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صدقہ وصول کرنے والا حق کے ساتھ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا شخص، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل فی ظل الصدقہ حتی یقضی بین الناس، حضور فرماتے ہیں کہ صدقہ صرف دنیا تک نہیں ہے، اس کا فائدہ آخرت میں بھی ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، تمام لوگ سورج کی تپش سے تپتے رہیں گے، پریشان رہیں گے، پسینے میں ڈوب جائیں گے، لیکن دنیا میں جو صدقہ کرتا تھا، صدقہ وہاں بھی کام آئے گا، اس کے لیے سایہ بن جائیں گا، سورج کی دھوپ سے اس کو بچائے گا، تپش سے بچائے گا، حرارت سے، تمازت سے بچائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، مخلوق کا فیصلہ ہونے تک ان مزے میں سائے میں رہیں گا صاحب صدقہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تستحیوا من اعطى القلیل اذا لخردل اقل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس شخص کو عار مت دلاؤ، اس کو حقیر مت سمجھو جو تھوڑا دے رہا ہے، کوئی کم صدقہ کر رہا ہے تو یہ مت سمجھو یہ کیا دیا ہے، ایسا اس کو عار مت دلاؤ، کیونکہ صدقے کا کم سے کم حصہ رائی کا دانہ بھی ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اس کی اہمیت کم نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اور یعنی اس کو عیب دلانا، کیا دیے تم اللہ کی راہ میں، کوئی 1 روپیہ دے رہا، کوئی 2 روپیے دے رہا، تو اس کو معاملی مت سمجھو یہ کئی کو دے رہے ہیں، ایسا نہیں، تانے مت دو، آر دلانے کا مطلب تانا دینا۔ تو اللہ مقدار کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھ کے اللہ قبول فرماتا۔ کبھی 1 لاکھ روپیے خرچ کرنا اس کو نجات نہیں دلاتا، کبھی کسی کا 1 روپیہ سچے دل سے خرچ ہوا ہے، اللہ اس کا بیڑا پار فرماتا، حسن نیت کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من تصدق بخبز علی فقیر جائع کتب اللہ لہ بکل لقمۃ عبادۃ سنۃ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کسی بھوکے شخص، بھوکے فقیر کو 1 روٹی کا صدقہ کرے، 1 روٹی دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر لقمے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ روٹی کے جتنے ٹکڑے ہوں گے، اس کے جتنے نوالے بنیں گے، ہر نوالے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ کنز الاحادیث، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کتاب ہے، آج ایک ہی دن میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم و عنایت اہل بیت کے صدقے میں الحمدللہ آج یہ مکمل ہو گئی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی ذخیرہ الحمدللہ، جو انتہائی معلوماتی مواد پر مشتمل ہے، یہ پوری امت کے لیے فائدہ مند، اس میں اخلاقیات پر، علم کی فضیلت پر، اور بنیادی اسلامی ارکان کی فضیلت اور اہمیت پر، اور درود پاک کے فضائل پر روشنی ڈالی گئی، اور حسن اخلاق پر زور دیا گیا، یعنی جیسا کہ اہل بیت کرام اور صوفیہ کرام کا جو مشن ہے کہ مخلوق کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، اور مخلوق کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر طبقے کے ساتھ، انسانیت کے ہر طبقے کے لیے فائدہ مند اپنے آپ کو لوگ بناتے تھے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ الحمدللہ یہ کتاب بھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب کنز الاحادیث صرف مسلمان نہیں، دنیا کے پوری انسانیت کے لیے وقت واحد میں یکساں برابر طور پر یہ سب کے لیے مفید ہے، چاہے مسلمان اس کو پڑھے اس کو بھی فائدہ ہوگا، غیر مسلم اگر اس کو پڑھے تو اس میں بھی اس کو نرمی، محبت اور امن کی تعلیم ملے گی۔ یہ کتاب پوری دنیا میں امن کو پھیلانے کا ذریعہ بنے گی، انسانیت کو فروغ دینے کا ذریعہ بنے گی، علم کو فروغ دینے کا ذریعہ بنے گی، اور نرمی، محبت اور اخلاص اور اچھے اخلاق کو پھیلانے کا یہ کتاب ذریعہ بنے گی۔ یہ کتاب جو پڑھے گا یا سنے گا تو اس کے دل میں، اس کی طبیعت میں نرمی پیدا ہوگی، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ انسانیت کا قتل نہیں کرے گا،
وہ دہشت گردی نہیں کرے گا، وہ امن پسند ہوگا، وہ لوگوں سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس علمی فیضان کو دنیا کے کونے کونے تک اللہ تعالیٰ عام فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اور جتنے لوگوں نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور اس کام کو آگے بڑھانے میں حصہ ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے نامہ اعمال میں اور آخرت میں اس کتاب کی اشاعت کو سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ خاص طور پر اس کتاب کے لیے جد و جہد کرنے والے ہمارے عزیز ساتھی جناب سید محمد عبد الواسع الحسینی المعروف امان اللہ البخاری صاحب کو اللہ تعالیٰ، جو اس پروگرام کے ڈائریکٹر بھی ہیں، جنہوں نے اس کتاب کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں اور اس کتاب کو حاصل کیا اور ایک دن میں ریکارڈنگ کرانے کے لیے انہوں نے پوری جد و جہد کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کا اجر و ثواب دنیا میں اللہ تعالیٰ ریکارڈنگ کرنے والوں، اس کا اہتمام کرنے والے اور اس کے جو ڈائریکٹر ہیں جناب سید محمد عبد الواسع الحسینی کو اللہ عطا فرمائے، اور ہمارے عزیز ساتھی جناب سید محمد عبد الواسع الحسینی کے اہل و عیال کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اہل بیت کا فیضان اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور کے تمام چاہنے والے عشاق، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب اور اہل بیت کرام سب کا فیضان اللہ ہم کو عطا فرمائے۔ وائی جے ایس ٹیم جو اس کام کے لیے مسلسل گھنٹوں اپنا انہوں نے وقت عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس پروگرام کی پوری ٹیم کو، ہماری اس ٹیم کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں جزا عطا فرمائے، بہترین صلہ عطا فرمائے، بہترین اللہ تعالیٰ نعمتوں سے ہم کو بہرہ ور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔